سورۃ الممتحنہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے اہل ایمان، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اور اللہ اپنے رب پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے تو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے۔ تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو دوستی اور محبت کے، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اور اگر وہ تمہیں کہیں پالے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، اور ان کی شدید خواہش ہوگی کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہاری رحمی رشتے اور نہ تمہاری اولادیں۔ قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ سے یہ کہنے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے بارے میں اللہ کے ہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ پروردگار، ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پروردگار، تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا، اور تمہیں بخش دیا ہے ہمارے پروردگار، یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اور اس کے لیے بھی جو اللہ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے میں دوسروں کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ دوستی اور ولایت کا رشتہ قائم نہ کرو، اور جو کوئی اس کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ تو ان کے ایمان سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہے تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ کفار کی طرف رہ جائے تو جب تمہیں موقع آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے۔ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اے نبی، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرنے کے لیے اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان باندھے گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، تو اے نبی آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، ان لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ لوگ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور سے۔